چلیں آج کے سبق میں کچھ ریشو کے جو ہیں سوال حل کریں. ریشو جسے اردو میں نسبت بھی کہتے ہیں. ہم جو ہے ریشو جو ہے وہ استعمال کریں گے اپنی سارے اس لیسن کے دوران جو اردو میں نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں کچھ مثالوں سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس 10 جو ہیں 10 گھوڑے 10 ہارسز ہیں ہمارے پاس، اور 5 ڈاگس ہیں، 5 کتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس فرض کریں کوئی آدمی آئے اور ہم سے کہے کہ آپ کے پاس کیا ریشو ہے گھوڑوں کا ڈاگ سے، یعنی کیا ریشو ہے آف ہارسز ٹو ڈاگس، یعنی گھوڑوں سے کتوں کا کہ جو ہے نسبت ریشو جو ہے وہ کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 جو ہیں وہ ہارسز ہیں، تو 10:5 جو ہے وہ ہمارا ریشو ہو گیا. ہم یہ دو کولن یا یہ دو جو نقطے ہیں اس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں، یا ہم چاہیں تو کسر یا فریکشن کی فارم میں 10/5 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہم اپنے جملہ لکھ دیتے ہیں 10:5 کر کے لکھ سکتے ہیں. تو جو ریشو ہے یہ 3 طریقوں سے ہم اس طرح سے لکھتے ہیں: 10:5 یا 10/5. یہ ایک ہی جس میں 10 جو ہے وہ گھوڑوں کی تعداد ہے، اور جو 5 ہے وہ کتوں کی تعداد ہے. ٹھیک ہے جناب، اور یہ 5 جو ہے یہ کتوں کی تعداد ہو گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ سب دو نمبر جو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی دو کوانٹیٹیز کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وہ ریشو کا کام ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے سادہ کر کے اور سمپلیفائی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہر 2 گھوڑوں پر ہمارے پاس ایک کتا ہے، تو 10:5 کو ہم 2:1 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اگر ہمارے پاس 10 گھوڑے ہیں اور 5 کتے ہیں تو ہر 2 گھوڑوں کے اوپر جو ہے ہمارے پاس ایک کتا ہے، یا ایک کتے کے اوپر دو گھوڑے ہیں ہمارے پاس. اور کوئی سوال پوچھے گا یہ آتا کیسے ہے، مثلا کیسے ہم 10:5 سے 2:1 پہ پہنچ جاتے. بہت آسان کام ہے. اس میں ہم جو ہے کرتے ہی ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ نمبر تلاش کرتے ہیں دونوں نمبروں کو دیکھ کر کہ جو ان دونوں کو پورا تقسیم کر رہا ہو، یہ ڈیوائڈ کرتا. اور اس کو میرے خیال میں اردو میں جو ہے مقسوم علیہ عام بھی کہتے ہیں، یعنی گریٹسٹ کامن ڈیوائزر. اس سے ہم دونوں نمبروں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے 10:5 سے 2:1 پہ آ جاتے ہیں. اور اس کو ہم جو ہے وہ فریکشن کی فارم میں بھی یہی کام کر سکتے ہیں کہ اوپر نیچے دونوں جو ہے وہ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا اس نمبر سے، تو ہمارے پاس 2:1 آ گیا. ٹھیک ہے، تو جو ریشو ہے وہ ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنے گھوڑے ہیں ایک کتے کے اوپر، یا کتنے کتے ہیں ایک گھوڑے کے اوپر. یہ ہے ریشو. فرض کریں کہ ہمارے پاس جو ہے سوال جو ہے وہ دوسری طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ریشو آف ڈاگس ٹو ہارسز کیا، مثلا کتوں سے ہارسز کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے. پہلے میں ہم نے گھوڑوں سے کتوں کی طرف نسبت دیکھی تھی. اس ریشو میں ہم کتوں سے ڈاگس سے ہارسز کی طرف جو ہے نسبت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے کتے ہیں. ہمارے پاس 5 کتے ہیں، اور 10 جو ہیں 10 جو ہیں وہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں. تو ہمارے پاس ہر ایک کتے کے اوپر جو ہے وہ 2 یا 2 جو ہیں وہ ہارسز ہوں گے. تو یہاں پہ جنہوں نے 5 لکھا ہے یہ غلط ہے، اس کو 2 آپ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے ہم نے جو ہے فریکشن کی فارم میں 10/5 لکھا تھا، اس دفعہ اس کو 5/10 کر کے لکھ دیں گے. اور ہمارے پاس جو ہے جو فریکشن کی فارم میں 1/2 آ جائے گا، یا 1:2 آ جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. پیچھے بلیک بورڈ کے اوپر جو ہے یہ 5 جو نیچے لکھا ہوا ہے، یا 1:5 میں 5 جو ہے یہ 2 ہے. چلیں ایک دو اور مثالیں جو ہیں وہ اور دیکھ لیتے ہیں ہم ریشو کی. فرض کریں کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 20 جو ہیں وہ سیب ہیں، 20 ایپلس ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے 40 جو ہے وہ اورنجز ہیں، سنترے یا نارنجی جن کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے پاس 60 یا 60 جو ہیں وہ اسٹرابیریز ہیں. ٹھیک ہے، سارے کسی فرض کریں کہ پھل کی دکانوں پہ ہم گئے پھلوں کی، اور وہاں سے ہم یہ لے کر آئے. تو 20 ایپلز، 40 اورنجز، 60 اسٹرابیریز. اب فرض کریں کہ ہم سے پوچھے کہ کیا ریشو ہے فرام ایپلز ٹو اورنجز ٹو اسٹرابیریز، یعنی سیبوں کا سنتروں سے اور سنتروں کا اسٹرابیری سے. تو ریشو آف ایپل ٹو اورنجز ٹو اسٹرابیریز. ٹھیک ہے، سیب کا سنتروں سے اور سنتروں کا اسٹرابیری سے. تو ہم نے بیچ میں جو ہے یہ 2 نقطوں والی جو ہماری جو وہ ہے طریقہ، اس سے ہم لکھ رہے ہیں ان کو. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس 60 جو ہیں وہ اسٹرابیریز ہیں،
ہمارے پاس 40 یا 40 جو ہیں وہ سنترے یا اورنجز ہیں، اور ہمارے پاس 20 ایپلس ہیں یا سیب ہیں. تو ایپل سے اورنجز کی طرف، اورنجز سے اسٹرابیریز کی طرف جو نسبت ہے اس کو ہم 20 ٹو 40 ٹو 60 کر کے آرام سے لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم مزید سادہ شکل میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اور وہ ہم کیسے کرتے تھے؟ ہم ایک وہ نمبر تلاش کرتے تھے، سب سے بڑا نمبر، کہ جو ان سارے نمبروں کو تقسیم کر دے. اور وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم 20 سے تقسیم کر دیں ان سارے نمبروں کو تو یہ ایک سادہ شکل میں ہمارے پاس یہ ریشو جو ہے وہ آ جائے گا. تو 20 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 20 سے 1 آیا، 40 کو ڈیوائڈ کیا ہم نے 20 سے تو 2 آیا، اور 60 کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تو 3 آ گیا. تو یہ ہمارے پاس سادہ شکل میں ریشو ہو گیا. تو ریشو جو ہے وہ ایپل کا اورنجز سے اور اورنجز کا اسٹرابیری سے 1:2:3 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی ہے 20:40:60 کی سادہ شکل 1:2:3 ہو گیا. یعنی جس کو آپ یہ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر 3 اسٹرابیریز کے اوپر آپ کے پاس ایک سیب ہے، ہر 2 اورنجز کے اوپر، سنتروں کے اوپر ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سیب. اس ریشو کو ہم کسی اور اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. مثلا اگر ہم جو ہے وہ نسبت جو ہے اسٹرابیریز سے سنتروں اور سنتروں سے ایپل کی طرف جو ہے کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز کو آگے پیچھے کر کے، اور ہم پہلے اسٹرابیریز 3 ہو گئے ہمارے پاس، اور 2 اورنجز ہو گئے ہمارے پاس، اور ایک ایپل یا سیب ہو گیا. تو یہ 3:2:1 ہو گیا. یہ بس ریشو کو دوسری شکل میں ہم نے اس کو لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو جو سوال جو پوچھا جائے ریشو جو ہے وہ اسی شکل میں ہمیں جو ہے اس کو لکھنا چاہیے. تو ہم ان ساری ریشوز کے اندر کر کیا رہے ہیں؟ ہم سارے ریشوز کے اندر جو ہیں مختلف مقداریں جو ہیں ان کو آپس میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی مختلف کوانٹیٹیز کو کمپیئر کر. فرض کریں کہ اس تیسری مثال میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریشو یا نسبت جو ہے وہ پہلے سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے جو 2 سوال پہلے کیے اس میں ہم نے ریشو نکالا ہے، اس میں ہمارے پاس ریشو پہلے سے دیا ہوا. اور ریشو اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بوائز ٹو گرل جو ہے کسی کلاس روم میں ہمیں بتایا گیا کہ اس میں جو ریشو ہے وہ 2:3 کا ہے. یعنی ہر 2 لڑکوں کے اوپر ہمارے پاس 3 لڑکیاں جو ہیں وہ اس کلاس کے اندر موجود ہیں. اور ہم نے اس کو ریشو کو فریکشن کی فارم میں یا دوسرے شکل میں جو ہے وہ لکھ لی. اب ہمیں مزید یہ اور بتایا گیا کہ اس کلاس روم میں 40 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل، کل ملا کے 40 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کلاس روم کے اندر موجود ہیں. اور ریشو کیا ہے؟ 2:3 کا، یعنی ہر 2 لڑکوں کے اوپر 3 لڑکیاں جو ہیں وہ اس کلاس کے اندر موجود ہیں. اور سوال مزید ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کلاس روم میں جس میں ٹوٹل 40 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، اس میں کتنی لڑکیاں ہیں جبکہ ہمیں ریشو دیا گیا 2:3 کا. ٹھیک ہے، اور اب یہ ہمیں حل کرنا ہے. تو اب ہم اس کو اس طرح سے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ہمارا ریشو ہے وہ 2:3 ہے، اور ریشو جو ہے وہ بوائز سے گرلز کا ہے، یعنی لڑکوں سے لڑکیوں کی طرف ہے. تو بوائز ہمارے پاس 2 ہو گئے اور گرلز جو ہیں وہ ہمارے پاس 3 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو 2:3 بوائز ٹو گرلز کا ریشو جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے کر کے لکھ لیا. یعنی ہر 3 لڑکیوں کے اوپر ہمارے پاس 2 لڑکے ہیں، یا ہر 2 لڑکوں کے اوپر ہمارے پاس 3 لڑکے ہیں. جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس 5 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ایک ہم ایک گروپ بنائیں، تو ہر 5 اسٹوڈنٹ کے گروپ کے اوپر ہمارے پاس کتنے لڑکے اور کتنے لڑکیاں ہوں گے اس گروپ کے اندر. اس ریشو سے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں 2 جو ہیں وہ لڑکے ہوں گے، 2 بوائز، اور 3 جو ہیں وہ لڑکیاں ہوں گی، کیونکہ 2+3 جو ہے وہ 5 ہوتا ہے. تو ہر 5 جو کا گروپ ہے اس ریشو کے حساب سے اس میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ اسٹوڈنٹ 40 ہیں، 40 ہیں، اور ہمیں ریشو معلوم ہے. اور ہمیں اس ریشو سے ہم نے یہ بات اور مزید معلوم کر لی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 5 لڑکوں کے گروپ کے اوپر، ہر 5 اسٹوڈنٹس کے گروپ کے اوپر 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس لیے ہم جو ہے اس 40 اسٹوڈنٹس کی جو کلاس ہے اس کو 5 اسٹوڈنٹس کے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر گروپ کو ایسے ہم بنائیں گے کہ جس میں 2 لڑکے ہوں اور 3 لڑکیاں. ٹھیک ہے، تو ہم نے 40 کو جو ہے وہ اس 5 سے ڈیوائڈ کر دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم کتنے ایسے گروپ جو ہے وہ اس کلاس کے اندر بنا سکتے ہیں جس میں 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں. تو ہمیں جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم 8 گروپ جو ہے 8 گروپس ایسے بنا سکتے ہیں جس میں ہر گروپ میں 5 اسٹوڈنٹ ہوں، اور ان 5 میں سے 2 لڑکے ہوں گے اور 3 جو ہیں وہ لڑکیاں ہوں گی.
ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر گروپ میں 3 لڑکیاں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹوٹل 8 گروپ ہیں ہمارے پاس کل. تو ہم نے اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بتائیں کہ پوری کلاس میں کتنی کتنی لڑکیاں، تو بہت آسان ہے. ہم نے کہا 8 گروپ ہیں، ہر گروپ میں 3 لڑکیاں ہیں، اس لیے 8 ضرب 3 یا 8 ٹائمز 3 جو ہے یہ لڑکیوں کی تعداد ہو گئی اس پوری کلاس میں، جو 24 ہو گیا. تو 40 کی کلاس میں اگر ہمارا ریشو 2:3 کا ہے بوائز سے گرلز کی طرف، تو اس کلاس میں 24 یا 24 لڑکیاں جو ہیں وہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اگر آپ کو یہ معلوم کرنا کہ لڑکے کتنے ہیں اس کے اندر، تو اس کو بھی آپ آسانی نکال سکتے ہیں. یا تو 40 سے جو ہے میں سے تفریق کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرتے ہیں 24 کو، یا آپ جو ہے اسی ریشو کی مدد سے، جب آپ کو معلوم ہے کہ 8 گروپس اور اس میں ہر گروپ کے اندر جو ہے وہ 2 لڑکے ہیں، تو آپ اس کو، تو یہ ہمیں 8 گروپس پتہ ہے، اور 8 ٹائمز 3 سے جو ہے ہمیں لڑکیوں کی تعداد پتہ چلے گی، اور 8 ٹائمز 2 سے ہمیں لڑکوں کی تعداد پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ ہو جائے گی میرے خیال میں 16. چلیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں جلدی سے. اس سوال میں جو ہے ہمیں ایک جو ہے کسی جگہ کسی فارم کے اندر جو ہے کچھ جانوروں کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ ریشو دیا ہوا ہے، تعداد نہیں دی گئی. تو فرض کریں کہ ہمارے پاس کچھ بھیڑیں ہیں، شیپ جنہیں کہتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس مرغیاں ہیں، چکنز، اور تیسرا کوئی جانور جو ہے، فرض کریں یہاں پہ انہوں نے پیگز لیے ہیں، سور ہیں. اگر آپ کو پسند نہیں ہے سور تو آپ اس کو گدھے کہہ لیں، کچھ اور کوئی اور جانور جو ہے وہ آپ اس ریشو کے اندر شامل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس ریشو جو ہے شیپ ٹو چکن ٹو پیگز، یعنی بھیڑ سے مرغیوں کا اور پیگز، یا جو آپ اگر فرض کریں گدھے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو گدھوں کو، تو یہ ریشو ہمیں دیا ہوا ہے 2:5:10. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 2 شیپس ہیں تو آپ کے پاس اس کی نسبت سے 5 چکنز جو ہیں وہ موجود ہوں گی، اور 10 جو ہیں آپ کے پاس گدھے یا پیگز جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ ہوں گے اس ریشو کے حساب سے. اس سوال میں مزید ہمیں یہ اور بتایا گیا کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 51 یا 51 جو ہیں وہ جانور موجود ہیں اس فارم کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہم سے مزید یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ اس ریشو اور اس تعداد کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی مرغیاں ہیں، کتنے چکنز. ٹھیک ہے. ہم وہی کام کریں گے جو ابھی ہم نے پہلے سوال میں کیا کہ ہمیں ریشو پتہ ہے 2:5:10 کا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سب کو ہم جمع کریں آپس میں تو 17 کا ایسا ہمارا گروپ جو ہے وہ جانوروں کا بن جائے گا، 17 اینیملز کا، جس میں 2 جو ہیں وہ ہمارے پاس بھیڑیں ہیں، 2 شیپ ہیں، 5 چکنز ہیں، 5 جو ہیں وہ ہمارے پاس مرغیاں ہیں، اور 10 جو ہے وہ ہمارے پاس پیگز یا گدھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں. تو ہر 17 کے گروپ کے اندر 2 شیپس، 5 چکنز یا مرغیاں، اور 10 جو ہیں پیگز یا گدھے، جو بھی آپ رکھنا چاہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ایلیمنٹ ہیں، تو ٹوٹل جو ہمارے پاس جانور ہیں وہ 51 ہیں. تو ہم اس کو کتنے ایسے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں جس میں 17 جانور ہوں. تو ہم نے 17 سے اس کو تقسیم دے دیا، ڈیوائڈ کر دیا، تو ہمیں 3 گروپس مل گئے. تو ہمارے پاس 3 گروپس ہو گئے جانوروں کے، اور ہر گروپ کے اندر یہ ریشو جو ہے یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہر گروپ کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ 5 چکنز ہیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 گروپ ہیں، 3 گروپس ہیں. تو 3 سے ہم نے 5 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ٹوٹل 15 جو ہیں یا 15 جو ہیں وہ مرغیاں ہیں اس فارم کے اندر. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیں کتنے شیپس ہیں، کتنی بھیڑیں ہیں، تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے حل کر کے نکال سکتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کتنے گروپس ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر گروپ میں کتنی جو ہیں بھیڑیں ہیں. بس اس نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں نمبر آف گروپس کو، تو آپ کو جتنی بھیڑیں ہیں اس فارم کے اندر وہ پتہ چل جائیں. ٹھیک ہے جناب. چاہیے اور مزے کیجیے.